میں یہاں ایسے لوگوں کے لیے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ سلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلام کیا ہے اصل میں؟ مصافحہ اصل سلام ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اصل میں سلام ہے؟ اصل سلام میرے بھائیوں سنو، اصل سلام مصافحہ نہیں ہے. اصل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور اسی پر انسان کو ثواب ملتا ہے. سلام جب ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی سے سلام کرتا ہے تو اس کے لیے سلامتی، برکت اور رحمت کی دعا دیتا ہے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں مرتب کی ہیں، نیکیاں مرتب کی ہیں. سنیے ایک حدیث. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں عشرن، اسے 10 نیکی ملی. پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا عشرون، تم کو 20 نیکی ملی. اور ایک تیسرا آدمی آتا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس کے سلام کا جواب دے کے کہتے ہیں کہ تم کو 30 نیکی ملی. سلام کرنا ایک نیک کام ہے، اس پر ہم کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ادھورا سلام کریں گے تو ادھورا اجر ملے گا، مکمل سلام کریں گے تو مکمل اجر ملے گا، ثواب ملے گا. میں اس حدیث کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سلام، اصل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. مصافحہ تو سنت ہے، مصافحہ اگر نہ کیا جائے تو سلام کمپلیٹ ہے، سلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ مصافحہ کو اتنا ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس بیماری کے حالات میں، جس میں جو ہے بیمار احتیاط کرنا، بیمار سے بچنا ہے، ضد کرتے ہیں کہ سلام کرو، اور اگر سلام نہیں مصافحہ کرو. اگر مصافحہ نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، مصافحہ کرنا سنت ہے، اور آپ بھی تو مصافحہ کبھی کبھی نہیں کرتے ہیں. کوئی آدمی دور سے آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کے دوڑ کے جاتے ہیں کہ بھئی بغیر مصافحہ کے سلام انکمپلیٹ رہ جائے گا، انکمپلیٹ رہ جائے گا تو چلو چل دوڑ کے اس کو پکڑ کے مصافحہ کر لیں. کرتے ہیں آپ؟ تو مصافحہ کرنا سنت ہے، اگر کیا یا نہیں کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مین سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسباب کو ترک کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اوپر شاعر کا یہ قول فٹ آتا ہے ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس. کہ تم نجات کی امید لگائے ہو، تم نجات کی امید لگاتے ہو اور نجات کے راستوں پر نہیں چلتے ہو، اس کے اسباب کو نہیں اپناتے ہو، یقیناً اور بے شک کشتی خشکی پر نہیں چلتی ہے. یعنی شاعر اس شعر میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے خشکی پر کسی کشتی کا چلنا ناممکن، اسی طریقے سے بغیر اسباب اور تدابیر کو اپنائے ہوئے کسی مصیبت یا کسی مشکل سے نجات پانا ناممکن ہے. میرے بھائیوں، میں آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں کہ اللہ سب کچھ ہے،
پھر اسباب کو چھوڑ دیا جائے، اسباب نہ اپنائے جائے، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، حماقت کی بات ہے۔ یہ توکل کا مطلب نہیں ہے، بلکہ شریعت کی مخالفت ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اپنانے کا بھی حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، توکل اللہ کی ذات پر کرنا واجب ہے، فرض ہے، بلکہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان ادھورا، وہ مسلمان نہیں۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن صحیح معنوں میں توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا جو شریعت میں صحیح مفہوم ہے، قرآن و حدیث کے اندر توکل کا جو مطلب بتایا گیا ہے، اس طریقے پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اور وہ توکل کیا ہے؟ سب سے دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اپنے معاملات کو اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ مالک ہے، اللہ جو چاہے گا کرے گا، انجام اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد تگ و دو، محنت اور جد و جہد کرنا، خیر کے اسباب کو اپنانا، شر کے اسباب کو اپنانا، یہی جو ہے توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔